ہم کون جو ناراض ہوں کینہ رکھیں، ہم کون جو ناراض ہوں اور کینہ رکھیں، جب آپ سے راضی نبی ہو راضی خدا ہو، اے حضرت امیر معاویہ۔ مومنہ لئی جنت دا سامان کافی ہے، مومنہ لئی جنت دا سامان کافی ہے، معاویہ دی الفت تے ایمان کافی ہے۔ ہادی وی تو مہدی وی تو کاتب قرآن وی تو، تیرے لئی محمد دا فرمان ہی کافی ہے۔ تاریخ دے جھوٹے کاغذاں نوں پرے کر، تاریخ دے جھوٹے کاغذاں نوں پرے کر، معاویہ لئی رب دا فرمان ہی کافی ہے۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، 22 رجب المرجب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تاریخ عہد و صحابہ میں جتنی شخصیات بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، ہر شخصیت کسی نہ کسی فضائل کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ ہر شخصیت ایک ایسا روشن ستارہ ہے جس سے ساری دنیا کے مسافر ہدایت پا سکتے ہیں۔ ہر شخصیت میں اللہ رب العزت نے جاذبیت اور کشش رکھی ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی عہد صحابہ کی جماعت میں سے ایک شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بہت سارے فضائل اور امتیازات سے نوازا تھا۔ آج انہی کے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام میں وہ مظلوم صحابی ہیں کہ ان کی عہد خلافت سے لے کر آج تک ان کی شان کے اندر ہمیشہ کمی ہی کی جا رہی ہے۔ ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ طعن و تشنیع اور خرافات اور بے جا اعتراضات کر کر کے ان کی ذات کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جہاں پر کلمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، جہاں کلمہ عمر فاروق یا عثمان غنی یا علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے، وہی کلمہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑھا ہے۔ جو مقام صحابیت اللہ رب العزت نے دیگر صحابہ کو عطا فرمایا، وہ مقام صحابیت میں حضرت امیر معاویہ بھی شریک ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، صحابیت ہونے میں سب صحابہ برابر کے شریک ہیں۔ ہاں البتہ جزوی اعتبار سے بعض صحابہ کو بعض کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح مقام نبوت کے اندر تمام انبیاء برابر ہیں، البتہ بعض انبیاء کو بعض کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سے
کسی کی فضیلت کے زیادہ ہو جانے سے دوسرے نبی کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے تمام صحابہ میں سے کسی کا انکار صحابیت کا کرنا یہ بھی اسی طرح گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو قبیلہ عرب کی سرزمین پر اپنی وجاہت اور امتیاز کے اندر مسلم تھا۔ خاندانی شرافت اور امتیاز کا اثر انسان کی شخصیات پر ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ضرب المثل مشہور ہے، کسی کی نیکی، کسی کی تقوی، کسی کی عظمت، کسی کی شرافت کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑے ہی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کا جیسا خاندان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر اگر نظر ڈالی جائے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 واسطوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے جی؟ حضرت عبداللہ۔ اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام کیا ہے؟ بولے نا بھائی، عبد المطلب۔ اور عبد المطلب کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ اور ہاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جب عبد مناف پہ پہنچتا ہے تو عبد مناف کے آگے 4 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور دوسرے کا نام عبد شمس ہے، اور تیسرے کا نام نوفل، اور چوتھے کا نام مطلب ہے جنہوں نے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو پالا تھا، جس کا نام اصل میں شیبۃ الحمد تھا۔ یہ وہ مطلب ہیں۔ یہ 4 بھائی ہیں، ایک ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم، اور دوسرے ان میں عبد شمس، تیسرے ان میں نوفل، چوتھے ان میں مطلب۔ تو عبد مناف کے یہ 4 بیٹے، ان 4 بیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم اور انہی کے دوسرے بھائی جس کا نام عبد شمس تھا، اس کا بیٹا تھا امیہ۔ امیہ سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے کہ امیہ کا آگے بیٹا حرب ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ اور اگر والدہ کی طرف سے دیکھا جائے ننہالی جو رشتہ ہے اس میں بھی عبد مناف کے اوپر جا کر وہ رشتہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا نام ہے ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، اور پھر اسی طرح بن عبد مناف۔ تو ماں کی طرف سے بھی رشتہ جا کے عبد مناف پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل گیا، باپ کی طرف سے بھی رشتہ عبد مناف پہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جن جن پشتوں سے آیا ہوں، جناب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے باپ حضرت عبداللہ تک، اسی طرح ماں کی طرف سے حضرت اماں حوا سے لے کر حضرت اماں آمنہ تک،
جتنی پشتیں چلی ہیں اللہ رب العزت نے ان تمام پشتوں کو پاکیزہ رکھا ہے، کسی پشت نے آج تک بدکاری والا کام نہیں کیا ہے۔ یہ وہ معزز خاندان ہے، یہ وہ محترم خاندان ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے چنا اور اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے طعن اور تشنیع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ ہم طعن و تشنیع امیر معاویہ پہ نہیں کر رہے، ہم طعن و تشنیع ہندہ پہ نہیں کر رہے، ہم طعن و تشنیع حضرت ابو سفیان کے اوپر نہیں کر رہے، بلکہ طعن و تشنیع نبی کے نعوذ باللہ من ذالک خاندان کے اوپر کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبد القادر دیروی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے خانگڑھ میں تشریف لایا کرتے تھے، بہت زبردست عالم تھے اور مجلس ذکر کروایا کرتے تھے، یہ عاجز بھی حاضر ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ بڑی خوبصورت بات ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ دین اسلام کے اوپر حملے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس کے اندر سادہ لوح مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ اس ذریعے سے دین اسلام کی ساری عمارت کو منہدم کیا جا چکا ہوتا ہے، اور وہ طریقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمارت دین کی کھڑی کی تھی، اس کی تعمیر قائم کی تھی، اس کے عینی شواہد اور اس کی سند کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک طبقہ کھڑا ہو کر صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کر کے گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ پہنچانے والے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، جو دین اسلام کی عمارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑی کی ہے اس کے عینی شواہد نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں، جو احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت تک پہنچائے ہیں وہ پہنچانے والی سندیں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ مجھے بتائیے جس راستے سے آپ نے جانا ہے نبی تک، وہ راستہ ہی نعوذ باللہ اگر جھوٹوں کا ہو، وہ راستہ ہی جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، اس راستے تک پہنچنے کے لیے جن سندوں کی ضرورت ہے ان سندوں کے اوپر اگر جرح کی گئی ہو تو یاد رکھیے آپ اس راستے پر چل کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ درمیان کے جو واسطے ہیں وہ اگر ان کو جھوٹا مان لیا جائے، مجروح مان لیا جائے، ان کو غلط مان لیا جائے تو آپ کی منزل مقصود ٹھیک نہیں ہوگی۔ راستے تک پہنچنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کے راستے کا مامون ہونا، محافظ ہونا، عادل ہونا، منصف ہونا، ان کے اندر عدالت کا ہونا، یہ چیزیں ساری کی ساری ضروری ہیں، اگر نہیں ہوگی تو منزل مقصود نہیں۔ نبی تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو صحابہ کا مامون ہونا، عادل ہونا، محفوظ ہونا اور ان کا نبی کا صحابی ہونا ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو آپ دین اسلام کی اس عمارت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں جس صف کے اندر حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی شامل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے قبول کو یا دین اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا، کسی کے دیر سے دین اسلام کے قبول کرنے سے اس کی شان میں کمی نہیں آیا کرتی۔ خزاں موسم بہار میں کچھ پھول جلدی نکل آتے ہیں، کچھ پھول دیر سے نکلتے ہیں، تو سب کو پھول ہی کہا جاتا ہے، یہ تو نہیں کہا جاتا یہ دیر سے نکلا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ پھول پھول ہی ہے، وہ چاہے پہلے نکلے چاہے دیر سے نکلے،
وہ اسی طرح اس زمین کو مہکا رہا ہے، اس معاشرے کو خوشبودار کر رہا ہے وہ پھول، چاہے پہلے نکل کے کر رہا ہے یا دیر سے نکل کر رہا ہے۔ صحابہ کی جماعت میں کوئی پہلے اسلام لایا، وہ بھی خوشبو مہکا رہا ہے، جو دیر سے اسلام لایا اس نے بھی دنیا کے اوپر خوشبو ہی مہکائی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ نہیں فرمایا کچھ ستارے شروع سے ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ دیر سے نکلتے ہیں، کچھ اور دیر سے نکلتے ہیں، کسی کی روشنی بعد میں پھیلتی ہے، کسی کی پہلے پھیلتی ہے۔ قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ کے اوپر آپ نے اپنے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح ہر ستارہ روشن ہونے والا لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے ہر صحابی بننے والا امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کسی صحابی کے اوپر تنقید ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اس سے پہلے ہی ان کی جو بہن تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ چکی تھی۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو وہاں پر جا کر میرے جو شوہر تھے وہ مرتد ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے ذریعے سے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور ہم کون جو ناراض ہوں، کینہ رکھیں، ہم کون